رات کے پہر وہ ایک سنسان سڑک پر لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کے جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ جو کبھی دوپٹے کے بنا باہر نہیں نکلی تھی، آج اس کا لباس بھی پھٹ گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بار بار صاف کرتی ہوئی بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ نہ جانے کتنے منٹ ہو چکے تھے اسے چلتے ہوئے۔ اس کا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ ہلنے سے انکاری تھے، مگر وہ اپنے ایک پاؤں پر ساری طاقت ڈالے دوسرے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے حواس بحال رکھ پا رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں کسی گاڑی کی فلش لائٹ پڑی اور زارا کے جسم میں خوف کی لہریں سرسرایت کر گئی۔ دور سے کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ زارا کا دماغ معاف ہو رہا تھا، کیا پتہ کوئی مدد کر دے۔ مثبت سوچتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ سڑک کے بالکل درمیان میں چل رہی تھی کہ مقابل نے سامنے سے کسی لڑکی کو لڑکھڑا کر آتے دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور اس کے پاس گاڑی لا کر روک دی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کی مدد کا تھا۔ زارا کے قریب پہنچ گئی تھی اور مقابل نے دیکھا وہ لڑکھڑا کر گرنے والی تھی۔ وہ آگے بڑھا، مگر لڑکی کی شکل دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا۔ ساری دنیا ساکت ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے زارا کو دیکھا، وہ بھی اس حال میں۔ زارا نے بھی سامنے والی کی شکل دیکھی اور اس کا حال تو ایسا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور اس حالت میں اس شخص کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ غازان شاہ کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ فوراً آگے بنا اور بنا کچھ کہے زارا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میری ماں کا قتل ہوا تھا، وہ صرف یہ بڑبڑا سکی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ غازان شاہ کی سرمئی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی باحیا بیوی، جسے آج تک اس نے بنا حجاب کے نہیں دیکھا تھا، وہ اس حالت میں تھی کہ اس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا اور دوپٹہ تو بدن پر تھا ہی نہیں۔ زارا، وہ دہاڑا اور اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر گاڑی تک لایا اور فوراً گاڑی ہسپتال کی جانب بگا دی۔ اسے لے کر ہسپتال پہنچا تو راستے میں ہی کسی کو فون کر کے لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کروا چکا تھا۔ غازان شاہ نے اپنی کالی چادر سے اس کے جسم کو کور کیا اور اسے باہوں میں بڑھ کر مطلوبہ کیبن تک لایا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ وہ پاس ہی بیٹھا ضبط سے مٹھیاں بینچ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کا کہا تو ڈاکٹر بھی ہی بھڑک اٹھا، بیوی ہے یہ میری، اس کا علاج میری آنکھوں کے سامنے کرو۔ ڈاکٹر نے اس کی تمام چوٹوں کی بینڈیج کی اور غازان شاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی حالت آپ کے سامنے ہے، کیا آپ سن پائیں گے؟ غازان نے اپنے اندر پھٹنے والے جوالا کو خاموش کروایا۔ وہ غازان شاہ کی بیوی تھی۔ وہ کل بھی میری تھی اور آج بھی میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ مجھے صاف صاف اس کی حالت بتاؤ۔ ڈاکٹر مسکرا اٹھی، ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہے، بس یہ ظاہری زخم ہے، شاید کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر محفوظ ہیں۔ ان کا خیال رکھیں، کچھ دن تک ان کو چلنے پھرنے سے احتیاط کرنی ہوگی، جلدی یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ غازان شاہ کے اندر لگی آگ پر پانی پڑا، مگر جس شخص نے اس کی بیوی کو تکلیف دی تھی بہت جلد وہ صفحہ ہستی سے مٹنے والا تھا۔ وہ زارا کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں بڑھتا ہوا ہسپتال سے لے کر نکلا اور سیدھا شاہ ولا لایا اور اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر بیڈ روم میں لے کر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر فوراً ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور ایک اسکائی بلو کلر کی فراک نکال کر لایا اور کمرے کی لائٹ ڈم کرنے کے بعد زارا کے کپڑے چینج کر کے اس کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کیا اور پھر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ دوسرے بنگلے کی طرف تھا۔ غازان شاہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین کمال شاہ کا بیٹا تھا، بلا کا ہینڈسم، سنجیدہ، 26 سالہ خوبصورتی کی مثال۔ اس کی سرمئی آنکھیں، اس سے جھلکتی ذہانت کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ کمال شاہ کے چھوٹے بھائی ہارون شاہ کی اکلوتی بیٹی زارا شاہ تھی، 19 سالہ زارا، خوبصورتی کی مثال، ان کی کانچ جیسی ہری آنکھیں جو اسے بالکل ایک گڑیا جیسا دکھاتی تھی، سفید بے داغ طوطیا چہرہ، اس کی خوبصورت نقوش، وہ بالکل ایک نازک مومی گڑیا ہی تھی۔ کوئی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ 4 مہینے پہلے اس نے زارا سے نکاح کیا تھا، مگر زارا اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زارا نے اپنے باپ کے حکم پر سر جھکا دیا۔ بھلا ہارون صاحب اپنے ہیرے جیسے بھتیجوں کو کیسے داماد قبول نہ کرتے، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے۔ ایسا رشتہ انہیں کبھی نہیں مل سکتا تھا، اس لیے انہوں نے موقع ضائع کیے بنا فوراً ہی زارا کے لیے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ وہ جانتا تھا زارا اس نکاح کے خلاف تھی، مگر پھر بھی وہ نکاح کر چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔
آج کتنے ہی دنوں بعد اس نے زارا کو اس کی حالت میں دیکھا تھا۔ دونوں گھر ساتھ ساتھ تھے اور پڑھائی کے سلسلے میں اکثر بیرون ملک ہوتا تھا، اس لیے بچپن سے لے کر اب تک ان کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ زارا کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں جانتا تھا، مگر بس اسے زارا سے محبت تھی، اس لیے اس نے زارا سے نکاح کر لیا۔ آدھے گھنٹے بعد اماں ابی سے مل کر واپس اپنے روم میں آیا۔ ان کے مطابق وہ کسی دوست سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ زارا بہت چھوٹی تھی جب ایک کار حادثے میں زارا کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے زارا کو اماں بھی نہیں پالا تھا، وہ اپنی پھپھو کو اماں بھی ہی کہتے تھے۔ کمال صاحب کے علاوہ ان کا ایک اور بھائی بھی تھا اور وہ تھا ارشد تھا، اور ان کی اکلوتی بہن تھی وجیہہ تھی، جنہیں سب اماں بھی کہتے تھے۔ اب زارا کہاں گئی تھی یہ تو وہ ہوش میں آنے کے بعد ہی بتا سکتی تھی۔ غازان شاہ ایک آرمی آفیسر تھا، اسے اکثر کسی نہ کسی مشن پر جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر مہینوں غائب رہتا تھا، اور اس وجہ سے وہ اپنوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ آج بھی وہ مشن کمپلیٹ کر کے واپس لوٹ رہا تھا جب اسے سڑک پر زارا ملی۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی بیوی سے غافل کیسے رہ سکتا تھا۔ ایک بار زارا ہوش میں آ جائے پھر وہ اس شخص کو چھوڑے گا نہیں۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اس سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر سارا جسم درد سے چور تھا۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوئی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کی نظریں سارے کمرے میں گھومی۔ وہ کسی انجان کمرے میں تھی۔ وہ کمرہ بہت شاہانہ تھا، ایک VIP کمرہ۔ کمرے سے ہوتی نظر اس کے اپنے حلیے کی طرف گئی اور وہ حیران رہ گئی۔ اس وقت بہت خوبصورت اسکائی بلو فراک میں تھی، جس پر فروزی اور زرد رنگ کے چھوٹے بڑے دائرے پرنٹ تھے۔ اور ان کپڑوں میں کیسے آئی؟ زارا کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ کہاں تھی؟ کمرے میں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ اس کی نظر بائیں دروازے کی جانب اٹھی اور وہاں ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ زارا نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے اور غازان شاہ کے نکاح کی تصویر تھی۔ وہ غازان شاہ کے پہلو میں بیٹھی تھی اور شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں یہ تصویر اس نے کب لی تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ یہ کمرہ کس کا ہے۔ اس کے دماغ میں ساری باتیں پڑنے لگی تھی۔ اسے سب آہستہ آہستہ یاد آ گیا۔ وہ اپنے سب سے بڑے تایا ارشد صاحب کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ہارون صاحب کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اسے کافی دنوں سے ان کی کزن ہانیہ کی کال آ رہی تھی کہ وہ ان کے گھر چکر نہیں لگاتی۔ ہارون صاحب کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ایک ملازمہ کام کرتی نظر آئی۔ زارا نے اسے ہانیہ کے بلوانے کے لیے بھیجا، مگر نوکرانی نے اطلاع دی کہ وہ دونوں بہنیں تو گھر پر ہی نہیں، کسی پارٹی میں گئی ہوئی ہیں۔ مایوس ہوئی، پھر اسی طرح واپس جانا مناسب نہیں لگا، اس لیے تایا اور تائی کو سلام کرنے اوپر کی جانی پڑی۔ وہ جیسے ان کے کمرے کے پاس پہنچی، اس سے پہلے ہی وہ اندر داخل ہوتی، اندر سے آنے والی آوازوں نے زارا شاہ کے قدم زنجیر کر دیے۔ یہ اس کے تایا کی آواز تھی۔ کرنا کیا تھا؟ میں نے ہارون کی بیوی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ میرا سارا سچ جان گئی تھی اور کسی بھی وقت وہ میرا بانڈا پھوڑ سکتی تھی، اس لیے مجھے اسے مارنا پڑا۔ باہر کھڑی زارا کے سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا اور زارا شاہ کی ساری ہستی ملیا میٹ ہو گئی۔ کوئی خنجر تھا جس کے سینے میں پوست ہوا۔ اس کی ماں مری نہیں تھی، قتل کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک آنسو زارا کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ وہ پتھر ہی تو ہو گئی تھی۔ اسے زندگی کا سب سے بھیانک سچ پتہ چلا تھا۔ کچھ پل خاموشی کے بعد وہ دوبارہ تایا کی آواز ابھری۔ وہ میرا سچ جان گئی تھی کہ میں نے کس طرح جائیداد اور کاروبار میں گھپلے کیے تھے اور ہارون کی جائیداد کا سارا حصہ اپنے نام کروایا۔ ہاں یار، وہ بہت ذہین تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے سارے پرانے کھاتے کھول گئی تھی۔ وہ میرا سارا راز کھولنے جا رہی تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ کے لیے اس کی بولتی بند کروا دی۔ افسوس وہ اپنے ساتھ اپنا بچہ بھی لے کر چل بسی، اور زارا کو لگا وہ مزید نہیں سن پائے گی۔ اسی ماں کو صرف دولت کی خاطر مار دیا گیا۔ صرف اس کی ماں کو نہیں مارا گیا تھا، ایک بچے کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گری اور پاس پڑا آواز زمین بوس ہوا۔ آواز سن کر تایا موبائل پھینکتے کمرے سے باہر نکلے اور ان کی نظر پتھر بنی زارا پر پڑی، اور اس کی شکل دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ سب سن چکی ہے۔ انہوں نے بیزاریت سے آنکھیں میچی اور زارا کافی دیر تک پتھر بنی رہی۔
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताया बेतासुर लहजे के साथ बोले। ज़ारा का सारा सख्ता रूठा और एक ही जस्ट में आगे बढ़ी और अपने ताया का करेबान पकड़ लिया। क्यों किया मेरी माँ का कत्ल? आपको मुझ पर ज़रा रहम ना आया? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने आपका? सिर्फ दौलत की खातिर मेरी माँ को मार दिया? मैं सबको बता दूंगी कि आप मेरी माँ के कातिल हैं। वो गुस्से से फट पड़ी। ताया ने एक ही झटके से अपना गिरेबान छुड़ाया और दूसरे ही पल उनका हाथ उठा और ज़ारा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और ज़ारा को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। ताया ने उसे गदी से पकड़कर खड़ा किया और वो तरफ उठी। तुम बताओगी सबको? अगर यहाँ से जिंदा सलामत उठी तो फिर ही बताओगी ना? अगर यहाँ से बच गई तो बता देना। वो इसके चेहरे पर गरजे। ज़ारा ने अपना माप उनसे छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर कहाँ वो नाजुक सी जान और कहाँ वो 55 साला ताकतवर मर्द। ताया ने पकड़ मज़ीद मजबूत की कि ज़ारा का हिजाब ढीला हो गया। साद साद वो अपने बेटे को आवाज़ें देने लगे। वो जो अपने कमरे में 4 दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था बाहर निकला। ताया ने ज़ारा को ज़मीन पर धक्का दिया। ले जाओ उसे अपने दोस्तों के साथ मज़े करो और इसके सारे पर काट दो, ये दोबारा उड़ ना सके। और ज़ारा को आसमान अपने सर पर फटता हुआ महसूस हुआ। वो ताया थे या शैतान? ताया साद की आंखों में हवस उभरी। उसने ज़ारा की तरफ कदम लेने शुरू किए। ज़ारा ने अपने आवाज़ बहाल किए और एक ही जस्त में नीचे की जानिब आ गई। उसे किसी भी हाल में अपनी इज्जत बचानी थी। साद अपने दोस्तों को आवाज़ें देता ज़ारा के पीछे नीचे भागा। वो आखिरी सीढ़ियों से लड़खड़ा कर नीचे गिरी और उसे घुटने और सर पर शदीद किस्म की चोट लगी। खून दहाड़ की सूरत में सर से निकलकर बहने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो लाउंज के फर्श पर गिरी थी और सब उसकी तरफ देखते कहका लगाते आगे बढ़ रहे थे। ज़ारा को क़यामत नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने जिस्म को हरकत देती उठी, मगर उससे पहले कि उनके पास पहुंच गए थे, उसने एक ने ज़ारा का दुपट्टा पकड़कर उछाल दिया। वो कोई और नहीं, उसके ताया का बेटा साद था। भाई तो बहनों का मुहाफिज होते हैं, मगर वो अपनी ही कज़न की इज्जत के साथ खेलने जा रहा था। ज़ारा ने खुद को आग में जलते देखा। वो तरफ उठी थी और एक ही झटके में उसे धक्का देती पीछे हुई। खबरदार, दूर रहो, अगर कोई भी करीब आया तो अच्छा नहीं होगा। वो सब कहका लगाकर हंस पड़े। अब के दूसरा आया। उसने ज़ारा पर अपना हाथ बारी बूट रख दिया और मसल दिया और सारे लाउंज में ज़ारा की चीखें गूंज गई। उसने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को भी धकेला और अपना मुर्दा हाथ उठाती मज़ीद पीछे खिसकी। उसके जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थी, मगर उसे किसी की भी हालत में यहाँ से भागना था। अब वो किसी की अमानत थी। उसे अपनी इज्जत की हिफाजत करनी थी। वो शख्स न जाने कहाँ गायब था। निकाह को 4 माह हो गए थे, मगर उसके बाद ज़ारा की उस शख्स से ना तो कोई बात हुई थी और ना कोई मुलाकात। और अब की बार वो एक साथ आगे बढ़ा और एक ने ज़ारा का बाजू पकड़ा और उसे खींचा। ज़ारा का बाजू सारा कंधे से फट गया और दूसरे ने उसके चेहरे को दबोचा। ज़ारा ने अपनी टांगें उठाई और उसके शख्स के पेट में पूरी कुव्वत से दे मारी। वो भल भला कर पीछे हुआ और ज़ारा ने दूसरे हाथ से अपना नाखून उसे गाड़ दिए और दोबारा पीछे को खिसकी। उसका सर पीछे टेबल पर लगा। ज़ारा ने पीछे देखा। वहाँ फ्रूट बास्केट में छुरी पड़ी थी और ज़ारा ने बिना सोचे समझे उठी और उस शख्स के कंधे पर दे मारी, जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था। सारा लाउंज उस शख्स की चीखों से गूंज उठा। वो सारे भागते हुए अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जा हुए। ज़ारा के पास यही वक्त था। वो अपना दुपट्टा पकड़ने की गलती नहीं कर सकती थी जो सीढ़ियों के पास गिरा हुआ था। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करती उठी और लड़खड़ाती हुई लाउंज के दरवाजे की तरफ पड़ी और उसे बाहर से बंद कर दिया। वो चारों जो अपने दोस्त की तरफ मुतवज्जा थे, उनमें से एक होश में आया। उसने देखा वो लड़की गायब थी। वो भाग गई। उनमें से 2 उसके पीछे लप गए, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो लोग नहीं जानते थे कि वो ज़ारा शाह थी, हारून शाह की बेटी। उसका दिमाग एक आम लड़की के दिमाग से दुगनी तेज़ी से चलता था। वो कमज़ोर लड़कियों में से ना थी। उसके पास डरने या रोने धोने का वक्त भी नहीं था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उस वक़्त उसकी इज्जत कितनी कीमती थी और वो एक नामहरम शैतान वो सालों से अपनी हिफाजत करती आ रही थी। वो अपनी हिफाजत बहाल रखना चाहती थी, इसलिए वो इतनी बहादुरी से उन सब का मुकाबला करती चलेगी। वो सब अंदर से फंस गए थे और ज़ारा भाग गई। उसकी आंखों में कर्ब और दर्द की लहरें उठी।
उसे दुनिया के हर मर्द से नफरत होती महसूस हुई। कोई भी शौहर अपनी बीवी की हिफाजत क्यों नहीं कर पाता? उसके बाप ने भी उसकी माँ की हिफाजत ना की और उसे कभी बताया तक नहीं कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई। और ये शख्स पिछले 4 महीनों से गायब था। ज़ारा का दिल चाहा कि वो दहाड़े मार मार कर रोए, मगर वो मजबूत बनी बेड से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल बुरी तरह तकलीफ से तड़प उठी। वो चलना तो दूर, हिल तक नहीं सकती थी, और ये घुटने की चोट की वजह से था। उसने अपना दायां हाथ सामने किया जो पट्टियों में जकड़ा हुआ था। ज़ारा का दिल चाहा वो अपना हाथ काट कर जिस्म से अलहदा करके फेंक दे। ये गंदा हो गया था। एक नामहरम के लम्स ने उसे गंदा कर दिया था। फिर उसका हाथ अपने चेहरे पर गया। उसे अपने चेहरे पर से भी नफरत हुई। इस पर किसी गैर महरम की उंगलियों के निशान आ गए थे। उसका चेहरा भी गंदा हो गया था। वो अपनी सोचों के भंवर में उलझी हुई थी। आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। जब हाथ में ट्रे पकड़े वो कमरे में दाखिल हुआ। वो आगे आया, ट्रे साइड पर रखी और ज़ारा के पास बैठा। ज़ारा जो चेहरा झुकाए अपने ख्यालात में गुम थी, अपने चेहरे पर उंगलियों के लम्स महसूस करके होश में आई। वो इसके बिल्कुल पास बैठा उसके चेहरे से आंसू साफ कर रहा था। ज़ारा ने उसे गुस्से से देखा। उसने बिना कोई लम्हा ज़ाय किए अपना बायां हाथ उठाया और उसका हाथ अपने चेहरे से पीछे किया। ग़ज़ान शाह ने गहरी सांस ली। वो इसके ऐसे रवैये की वजह समझने से कासिर था। मुझे यहाँ क्यों लाया है? उसकी कांच जैसी सब्ज आंखें खून झलका रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से यहाँ ले आया। वो पुरसुकून लहजे में कहकर साइड टेबल का दराज खोलकर कुछ ढूंढने लगा। मुझे मेरे घर लेकर जा सकते हैं? यहाँ क्यों लाए? उसका पुरसुकून लहजा ज़ारा को आग लगा गया। ये भी तुम्हारा ही घर है, और अम्मा भी तुम्हारी हालत देखकर परेशान हो जाती, इसी वजह से यहाँ ले आया। उसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। वो निकाल कर सीधा हुआ और दोनों की नज़रें मिली। आंखें 2 से 4 हुई। वो अब तक देश में थी। ये मेरा घर नहीं है, भूले मत, अभी शादी नहीं हुई हमारी। आपको ये हरकत पहनने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। ग़ज़ान के हाथ में कोई ट्यूब थी। उसने ढक्कन खोला और उसमें कुछ क्रीम निकाल कर ज़ारा के चेहरे के पास किया और उसके ज़ख़म पर लगाने की कोशिश की, और वो चेहरा फेर गई। तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह हो चुका है, महरम हूँ मैं तुम्हारा, और मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। वो ज़ारा के कुछ नज़दीक होकर बैठा और उसके होंठों के किनारे वो क्रीम लगाई, फिर उसके गाल पर भी लगाई, जिस पर उंगलियों के निशानात साफ थे और सूजन हो गई थी। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया आपको कि मैं आपकी बीवी हूँ? महरम और मुहाफिज ऐसे होते हैं। निकाह के बाद तो इस तरह गायब हुए जैसे आपका कोई वजूद ही ना हो। ग़ज़ान ने करीम वापस दराज में रखी। तुम मुझे मिस कर रही थी? वो मुस्कुराया तो उसके दोनों डिम्पल नुमाया हुए। ज़ारा का गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसके सवाल को इग्नोर करती दूसरा सवाल कर गई। मैं इन कपड़ों में कैसे आई? आपने मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? इस बार तो चीख पड़ी। ग़ज़ान ने देखा। उसकी आंखें गुस्से और वहशत से लाल थी। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, तुम पर हक रखता हूँ। क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो? तुम्हारे कपड़े इस काबिल नहीं रहे थे कि तुम्हारा जिस्म ढांप सकते, इसलिए मैंने बदल दिए। उसने मोहब्बत से उस ज़ारा के चेहरे पर हाथ रखा जिसे वो लम्हे के दूसरे हिस्से में ही चटक गई थी। मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाए। आप मर्दों को तो यही आता है, सिर्फ औरत के वजूद को हासिल करना, जिसके लिए आप मुझे सीधा अपने बेडरूम में ले आए। ग़ज़ान के दिमाग की नसें उभर गई। उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया और अगले ही पल ज़ारा को कमर से पकड़कर अपने करीब किया। तुम्हें मेरा पकीज़ा इश्क हवस लग रहा है? लग नहीं रहा, मैं जानती हूँ, ये हवस ही है। वो बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली, मेरे खूबसूरत चेहरे और जिस्म से भी इश्क हुआ है आपको, वरना मुझ में ऐसा क्या है बताएं? वो ज़ारा पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी इतनी घटिया बात को भी घोल कर पी रहा था। जो हवस रखते हैं ना, वो निकाह नहीं करते, वो अपनी ज़ात से मंसूब करके अपनी इज्जत नहीं बनाते। अब तुम मेरी इज्जत हो। तो उस लम्हे सब कुछ ठहर गया। वो साकित हो गई। उसकी आंखों का सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। वो कितने ही पल कुछ ना कह पाई। दीन में 4 चीज़ों की बिना पर औरत से निकाह के बारे में कहा गया है।
ایک اس کا دین، دولت، حسن اور حسب نسب۔ میں نے صرف تمہارا پردہ دیکھا، مجھے تمہاری ان باحیا آنکھوں سے عشق ہوا تھا، اس ظاہری وجود سے نہیں۔ اور زہرا کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری اجازت کے بنا تمہیں ہاتھ لگاؤں گا؟ تم نہیں چاہتی تو میں آج کے بعد تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے زہرا کو چھوڑ دیا۔ زہرا نے دیکھا کہ اس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا تھا، شاید کوئی مان تھا۔ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں، بار بار مشن پر جانا پڑتا ہے، اور اس عرصے میں اپنوں سے رابطہ نہیں رکھتا، ان سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے میں غائب تھا۔ وہ کچھ پل خاموش ہوا، پھر اٹھ گیا۔ وہ یہ سوپ پیا پڑا ہے، میں اماں بھی کو بھیجتا ہوں، وہ پلا دیں گی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، موم ڈیڈ دبئی گئے ہوئے ہیں، جب تک طبیعت نہیں ٹھیک ہو جاتی تب تک یہی رہنا۔ ڈاکٹر نے چلنے پھرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ فکر مت کرو، اب میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ زہرا نے دیکھا کہ وہ منہ پھیر گیا تھا، اور اسی کے ساتھ زہرا کے دل میں بھی چھن سے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اور تمہارا یہ حال جس نے کیا ہے، اسے غزان شاہ کے قید سے کوئی نہیں بچا پائے گا، چاہے وہ ارشد شاہ ہو یا ان کا بیٹا اور ان کے 2 لفنگے دوست۔ زہرا نے حیرانی سے اس کا نیم رخ دیکھا۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں زہرا کی حالت کے ذمہ دار تک بھی پہنچ گیا تھا۔ ہاں، اس نے زہرا کا موبائل ٹریس کیا تھا۔ اس کے لہجے میں آگ سے بھی زیادہ تپش اور الاؤ تھا۔ میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے والوں کی میں آنکھیں نوچ لوں گا، اور جس ہاتھوں سے انہوں نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے نا، انہی ہاتھوں کو اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی بھی گن نہیں پائے گا۔ ان کے جسم سے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ کر نہ نکالا تو میرا نام بھی میجر غازان احمد شاہ نہیں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ رکا نہیں، وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔ پیچھے زہرا ٹوٹ کر بکھر گئی۔ کچھ پل وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے سب کچھ جاتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی ناشکری تھی وہ اللہ پاک کی، جس نے بنا کچھ کہے، بنا مانگے اسے وہ شخص دے دیا جس سے اسے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ سے مردوں کی بے وفائی سے ڈرتی آئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے روک نہ پائی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ وہ کیوں نہ سمجھ پائی، وہ شخص اس سے سچا عشق کرتا تھا۔ وہ حقیقت میں جینے والی لڑکی تھی۔ اسے محبت اور افسانوں پر یقین نہیں ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے تلخ حقیقت میں جیتی آئی تھی۔ بظاہر مسکرا کر رہنے والی وہ لڑکی اندر سے بہت ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی۔ وہ افسانے پڑھ کر مزید حقیقت پسند بن گئی۔ اسے یہی لگتا تھا ہر مرد صرف عورت کے وجود سے محبت کرتا ہے اور روح سے نہیں، اور یہ عشق حقیقی زندگی میں ہوتا ہی نہیں۔ مگر غازان شاہ کو لہجہ، کوئی چال، کوئی سازش نہیں، حقیقت تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اپنے شوہر کو تکلیف دے چکی تھی۔ وہ کیسی اتنی ناقدری بن گئی؟ وہ ایسی تو نہ تھی۔ اس بدگمانی نے اس رشتے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اماں بھی اس کے پاس آئی۔ وہ ایک ہفتہ شاہ ولا میں ہی رہی۔ وہ بھی غازان شاہ کے ساتھ کمرے میں اس دن آ گئی، اور وہ کہاں گیا زہرا کو معلوم نہیں تھا، مگر پھر وہ واپس نہ آیا۔ اسے ایک ہفتے میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور اماں بھی کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اس واقعے کو، اور اس دن کے بعد اس کے تایا اور ان کا بیٹا سعد اور اس کے وہ سب دوست ایسے غائب ہوئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ پھر صرف پولیس کو ان کے سر ملے، بنا ڈیر کے، وہ بھی بہت بری حالت میں، کہ سب کی آنکھیں کسی تیز دھار ہتھیار سے نوچ کر نکال دی گئی تھی۔ زہرا جان گئی تھی۔ یہ غازان شاہ کا انصاف تھا۔ اسے اپنے سینے میں ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا باپ سالوں اپنی بیوی کا بدلہ نہ لے پایا، اور اس کے شوہر نے 1 دن نہ لگایا زہرا کی ہر تکلیف کا بدلہ لے لیا۔ ہارون صاحب واپس آئے۔ وہ اپنے باپ سے سچ جاننا چاہتی تھی، مگر پھر خاموش ہو کر رہ جاتی۔ زہرا کے ساتھ کیا ہوا، اس بات سے ہارون صاحب انجان تھے۔ غازان نے اماں بھی کو بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے ہارون صاحب سے بات کی تھی۔ ان کے مطابق زہرا کی ماں کی موت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کا بھائی ایک بیڑیا ہے۔ پہلے وہ اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر انہیں سچ جان کر تکلیف ہوگی، اس لیے خاموش ہوگی۔ ویسے بھی اس کا شوہر بدلہ لے چکا تھا، اور فی الحال اسے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرنا تھا، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی غازان سے محبت کرتی آ رہی تھی۔ مگر غازان جس طرح بچپن میں اسے اگنور کرتا تھا، اس سلوک کے بعد زہرا یہی سمجھتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔
مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ زارا سے محبت کرتا ہے۔ آج 4 ماہ بعد زارا نے دوبارہ شاہ ولا میں قدم رکھے۔ راحیلہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اور زارا سیمسٹر بریک میں فری تھی، اس لیے کچھ دن شاہ ولا میں تائی کے پاس آ گئی تھی رہنے کے لیے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ راحیلہ بیگم کے سامنے ایک جوان 20-22 سالہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ تائی بہت خوش ہوئی، وہ تائی سے ملتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ زارا، ان سے ملو، یہ ہے نائلہ، میری کزن کی بیٹی ہے، یہ یہاں جاب کرتی ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ کچھ عرصہ رہے گی، اور نائلہ یہ زارا ہے، غزان کی۔ زارا نے ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، وہ جیسے اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ غزان کے چاچا کی بیٹی، میں نے اسے کچھ دن کے لیے اپنے پاس رہنے کے لیے بلایا ہے، ساتھ والا بنگلہ انہیں کا ہے۔ اچھا ہے نا، ہارون بھائی تو یہاں ہے نہیں، اکیلے یہ بور ہو جائے گی، اسی وجہ سے یہاں رونق لگ جائے گی۔ زارا مسکرا اٹھی، اور نائلہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک پل میں ہی زارا سے حسد سا محسوس ہوا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ 19 سالہ زارا شاہ خوبصورتی کی ایک مثال تھی۔ زارا نے دیکھا اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب جنجلاہٹ تھی۔ زارا اس کی آنکھوں میں خود کے لیے ناپسندگی صاف دیکھ سکتی تھی۔ زارا کافی دیر تائی کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی، پھر تائی کو ان کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لٹا کر آئی، اور کچن میں آ کر ان کے لیے سوپ بنانے لگی۔ وہ جو اپنے دھیان میں کچن میں داخل ہو رہا تھا، سامنے ہی زارا کو کام کرتے دیکھ اس کی آنکھوں میں جیسے چمک ابھر پڑی۔ وہ اس وقت لائٹ پرپل کلر کی پرنٹڈ گھٹنوں کو چھوتی فراک میں تھی، دوپٹہ گلے میں ہی اچھے سے لے رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت بال کلپ میں بند کمر تک آبشار کی صورت میں بکھرے پڑے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور کافی لمبے تھے۔ غزان شاہ نے ایک چیز نوٹ کی تھی، وہ ہمیشہ فراک ہی پہنے رکھتی تھی، جیسے اس لباس میں وہ بہت پرسکون اور کمفرٹیبل محسوس کرتی ہو۔ اس کا ڈریسنگ سینس بہت عمدہ تھا، وہ بہت مہارت سے ایک شیف کی طرح کام کر رہی تھی۔ غزان شاہ امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ زارا اپنے دھیان سے کام کر رہی تھی، وہ کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر جیسے اس نے محسوس کیا کہ زارا کام کرتے ہوئے پلٹنے لگی ہے، فوراً اس سے نظریں ہٹاتا فریج کی جانب بڑھا اور پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ زارا جیسے ہی پلٹی تو نظر اس پر گئی۔ زارا کی آنکھوں میں چمک ابھری اور دل میں ٹھنڈک اتری۔ آج 4 ماہ بعد دوبارہ وہ اس کے سامنے تھا۔ اس وقت پیچ کلر کی شرٹ اور بلو جینس میں تھا، اور عادتاً کوہنی سے نیچے تک شرٹ کے بٹن فولڈ کیے گئے تھے۔ وہ پانی پی کر زارا کی طرف دیکھے بنا کچن سے نکل گیا۔ زارا کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو اس کا دل دکھا چکی تھی، اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ اس کے دل پر یکایک بہت سا بوجھ پڑ گیا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اب آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ راحیلہ بیگم کے لیے سوپ لے کر کمرے میں آئی تو غزان بیڈ پر ان کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آج اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی آپ، دیکھیں کتنی ویکنس ہو گئی ہے آپ کو، اور پاؤں پہ بھی سوزش ہو گئی ہے۔ ان کے پاؤں کا معائنہ کرتے اپنی پٹی باندھ رہا تھا۔ زارا نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ غزان نے پٹی کرنے کے بعد ٹرے پکڑی اور ان کو سوپ پلانے لگا۔ پہلا چمچ جیسے اس نے حلق سے نیچے اتارا، وہ فوراً کھانسنے لگی۔ غزان نے فوراً باؤل رکھ کر پانی کا گلاس پکڑا اور ان کے منہ سے لگایا۔ موم، کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے اپنے حواس بحال کیے اور اس بات میں سر ہلایا۔ غزان نے غور سے سوپ کو دیکھا، پھر اس نے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر زارا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور وحشت ہچکولے مار رہی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا ملایا ہے سوپ میں؟ اس کا لہجہ آگ کی تپش کی طرح جلستا ہوا محسوس ہوا۔ زارا کے اندر اترا تھا، وہ بولا نہیں گرجا تھا۔ زارا حیرت سے اس کا یہ اجنبی روپ دیکھ کر رہ گئی۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں ملایا، بس صرف سوپ بنایا ہے۔ غزان نے سوپ کا باؤل پوری قوت سے زمین پر دے مارا کہ کمرے کے در و دیوار میں ایک چھناکے کی آواز آئی۔ سوپ فرش پر گر گیا اور سوپ کا باؤل تک ٹوٹ گیا۔ زارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اچھل کر صوفے سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ یہ سوپ نہیں، زہر تھا، میری موم کے لیے۔ کم از کم پوچھ تو لیتی کہ سوپ میں کیا ڈالنا تھا کیا نہیں۔ وہ چیخ اٹھا۔ زارا کے دل میں کرچیاں سے چپ گئی۔
اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ رحیلہ بیگم اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے خاموش رہنے کو کہہ رہی تھی، مگر وہ ان کی طرف متوجہ ہی کہاں تھا۔ بس کرو غازان، یہ کیا طریقہ ہے اس سے بات کرنے کا؟ بھولو مت تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے۔ وہ غصے سے غازان کو بہت کچھ باور کروا گئی، اور غازان کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر زارا کو دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوں سے روکنے کے باعث سرخ لہو رنگ ہو گئی تھی۔ زارا بیٹا، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اصل میں تم نے اس میں مشروم ڈالے ہیں، مجھے ان سے الرجی ہے۔ زارا نے بے یقینی سے رحیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ اگر رحیلہ بیگم کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو ساری زندگی معاف نہ کر پاتی۔ اب اسے غازان شاہ کا غصہ کرنا بالکل ٹھیک لگا۔ بہت دیر بعد اس نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ سوری، میں نہیں جانتی تھی۔ اس کی آواز میں لرزش، کپکپاہٹ اور نمی تھی۔ ان دونوں کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہت ضبط کے باوجود بھی بہہ نکلے۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے میں نائلہ کھڑی ان دونوں کو تینوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زارا اس کے پاس سے گزری وہ بڑبڑائی، پتہ نہیں لوگ اتنے نکمے کیسے ہوتے ہیں، جب کام آتا ہی نہیں تو ڈرامے کیوں کرتے ہیں۔ زارا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ زارا کے اندر شدید اشتعال اور تکلیف کی لہر دوڑی، اور وہ ایک بھی لمحہ ضائع کے بنا بھاگی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے روم میں چلی گئی۔ نائلہ آگے بڑھی اور بہت ہمدردی سے رحیلہ بیگم سے گویا ہوئی، آنٹی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ رحیلہ بیگم تو غازان کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اب بیٹے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اس سے معافی مانگو۔ غازان اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے غازان کیوں معافی مانگے؟ بالکل ٹھیک کیا، امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کام کوئی آتا نہیں ہے اور بس دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کچن میں گھس جاتی ہیں۔ اب اگر آنٹی کو کچھ ہو جاتا تو ایسی لڑکیوں کو تو… چٹاخ! کمرے کی فضا میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی جو روانیوں سے بول رہی تھی۔ غازان شاہ کا بھاری ہاتھ اٹھا اور نائلہ کے چہرے پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنا گال پر ہاتھ رکھ کر غازان کو دیکھ رہی تھی۔ رحیلہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ ایک تو پتہ نہیں اس کا غصہ کس پر چلا گیا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زارا کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ خبردار، اگر دوبارہ اس کے کردار پر ایک حرف بھی بولا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ بیوی ہے وہ میری، اور تمہاری طرح مردوں کو امپریس کرنے کے لیے ایسی تھرڈ کلاس حرکتیں نہیں کرتی۔ اور ہاں، میں اس سے جیسے مرضی بات کروں، وہ میرا اور اس کا پرسنل میٹر ہے، سمجھی؟ موم، اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرے۔ میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں اب ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا جو کہ میری بیوی کے کردار پر کوئی بات کہے۔ غازان شاہ کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ سرد لہجے میں کہتا کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ بے یقین کھڑی رہ گئی اور پھر غصے سے اپنی مٹھیاں بیچتی کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اوپر آیا تو زارا کے کمرے کی جانب پڑا، وہ جو یہاں عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے رحیلہ بیگم نے اسے دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا اور وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کی نظر بالکنی میں گئی۔ اس طرف پشت کیے پرسکون بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا چہرے پر اس بات کے کوئی اثار نہیں تھے۔ وہ اپنی فیلنگز چھپا کر رکھنا جانتی تھی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی۔ غازان نے اس کی طرف قدم بڑھانے کا سوچا، مگر پھر اس کا وہ لہجہ یاد آیا۔ ایسے نہیں میری پیاری بیوی، یہ بدگمانی کا محل تم نے ہمارے درمیان کھڑا کیا ہے۔ جب تک تمہیں احساس نہیں ہو جاتا اپنی غلطی کا، تب تک تم میرا یہ سرد رویہ ہی دیکھو گی۔ وہ ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کی پشت کو دیکھ کر دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا تھا اور کمرے سے بنا آواز کے نکل گیا۔ وہ بظاہر تو نظریں کتاب پر جمائے بیٹھی تھی، مگر آنکھیں اداس اور ویران تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے غازان شاہ کا وہ انجان لہجہ آ رہا تھا۔ اس کے دل پر منو بوجھ بڑھ گیا۔ وہ تو سب صحیح کرنا چاہتی تھی، مگر سب کچھ مزید الجھ گیا تھا اور اس کا شوہر اس سے مزید خفا ہو گیا تھا۔ آنسو لڑکھڑاتا ہوا اس کی عارض پر بہہ گیا۔ میں سب کچھ ٹھیک کروں گی، یہ سب میں نے ہی بگاڑا ہے، اب میں ہی سنواروں گی ہمارے رشتے کو بھی اور اس گھر کو بھی، کیونکہ میں مسز زارا غازان شاہ ہوں۔ وہ پختہ اور مضبوط لہجے کے ساتھ خود سے عہد کر کے
किताब बंद करती हुई उठी और अपने चेहरे से आंसू का हर निशान साफ कर लिया। अब उसका रुख राहिला बेगम के कमरे की जानिब था। शाहविला में रात उतर आई थी। ज़ारा काफ़ी देर राहिला बेगम के पास बैठकर गजान की पसंद और नापसंद जानती रही। अब उसकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाकर उसने डाइनिंग टेबल पर सेट किया। वैसे तो मेड थी जो कि काम कर सकती थी, मगर राहिला बेगम को नौकरानियों के हाथ का खाना पसंद नहीं था और ज़ारा भी नौकरानियों के हाथ के खाने कहाँ खाती थी, इसलिए वो खुद खाना बना चुकी थी। एक एक करके साहब डाइनिंग रूम में आकर बैठ के थे। ज़ारा जो पानी का जग लेने के लिए किचन में गई थी, वो लेकर वो बाहर आई और इसकी नज़र गजान के साथ वाली कुर्सी पर पड़ी। और इससे पहले कि वो वहाँ बैठने के लिए कदम उठाती, न जाने कहाँ से नाइला हाजिर हुई और वो कुर्सी खींचकर बैठ गई वहाँ। ज़ारा की आंखों में इश्ताल की लहर दौड़ी और चेहरे पर मायूसी छा गई। वो बिना कुछ कहे नाइला के सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। गजान की नज़र बज़ाहिर तो मोबाइल की तरफ थी, मगर वो कनखियों से अपनी बीवी का उतरा हुआ चेहरा देख सकता था। कुछ सोचते हुए उसने अपने मोबाइल पर चंद बटन प्रेस किए और उसका मोबाइल बज उठा। वो कॉल का बहाना करता डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर निकल गया और 2 मिनट बाद ज़ारा के दाएं जानिब वाली कुर्सी गजान शाह ने खींच ली और बैठ गया। ज़ारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर दिल में सुकून सा उतरा और वो पुरसुकून होकर उसके पहलू में बैठी और खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। गजान के दाएं जानिब कमाल साहब बैठे हुए थे और उनके बिल्कुल सामने राहिला बेगम, जो कि अपने ध्यान खाना खा रही थी। गजान की आवाज़ ने उसके हाथ रोक दिए। ये खाना किसने बनाया है? ज़ारा ने बनाया है। मेरी बच्ची इतनी सी उम्र में ही सारी घरदारी सीख चुकी है। कितनी अच्छी बात है ना। राहिला बेगम के लहजे में ज़ारा के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जिस पर ज़ारा हल्का सा मुस्कुराई। नाइला को अचानक खांसी का दौरा पड़ गया। कहीं फिर से खाने में जहर तो नहीं मिला दिया? वो आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया कि सिर्फ ज़ारा ही सुन सकी और वो बेयकीनी से उस शख्स को देखती रह गई जो खाने को ऐसे घूर रहा था जैसे सच में जहर हो। आंसुओं का गोला ज़ारा के हलक में ही कहीं अटक गया। अब वो शख्स उसका शौहर था और वो अपने महरम की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जितनी भी मजबूत बन जाए, वो अंदर से उतनी ही वही नाजुक और कमज़ोर सी लड़की थी। ज़ारा का दिल खाने से अचाहत हो गया। एक तो उसके लिए इतनी मेहनत की, उसकी पसंद का पुलाव बनाया और ज़ारा पर इतना ही यकीन रखता था कि वो ज़ारा खाने में जहर मिला देगी। राहिला बेगम और कमाल साहब ने तो खाने की बहुत तारीफ की। उसने एक नज़र अपने शौहर पर डाली जब खाना खा रहा था। ज़ारा पुरसुकून हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल दोबारा जीत लेगी वो और अपने रिश्ते को मजबूत करेगी और उसे संवार लेगी। खाना खाने के बाद ज़ारा किचन में गई और गजान की पसंद की ऐन मुताबिक कॉफ़ी बनाने लगी। राहिला बेगम ने उसे बताया कि कॉफ़ी पीना उसकी बहुत ख़ास आदत है और रोज़ रात को डिनर के बाद और सोने से पहले तो वो कॉफ़ी का 1 कप ज़रूर पीता है। ज़ारा ने उसकी पसंद के हिसाब से कॉफ़ी बनाई और धड़कते दिल के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती उसके कमरे के बाहर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ मिनट के बाद अंदर से उसकी संजीदा आवाज़ आई, यस कम इन। और हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई तो वो स्टडी टेबल पर अपना लैपटॉप खोले बैठा बहुत मसरूफियत से काम कर रहा था। ज़ारा ने बिना कुछ कहे कॉफ़ी का मग उसके सामने टेबल पर रखा और वापस मुड़ गई क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो बाहर आई और एक नज़र कमरे में झांका, जो बात करते हुए कॉफ़ी का मग उठाकर होंठों से लगा गया। ज़ारा ने देखने की कोशिश की कि उसके चेहरे पर कैसा तासुर बढ़ता है। उसका चेहरा बेतासुर रहा। कुछ पल वो दोबारा देखती रही, मगर उसने कॉफ़ी का एक सिप के बाद ही रख दिया था। ज़ारा दिल बर्दाश्त होकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और गजान के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा, वो चली गई थी। उसने बेताबी से कॉफ़ी का मग उठाया और होंठों से लगा लिया। कॉफ़ी इतनी बेहतरीन थी कि गजान शाह के सारे जिस्म में सुकून उतरा। उसने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले इतनी टेस्टी और बेहतरीन जायका कॉफ़ी नहीं पी थी। ज़ारा ने जो खाना भी बनाया था वो भी बहुत मज़ेदार था। लड़की के हाथ में वाकई जायका तो है। उसने डाइनिंग टेबल पर भी उसकी उदास शक्ल देखी थी। उसने फ़ौरन उठकर उसके पास बैठ गया था। हाँ, उसकी आंखों में छुपी ख्वाहिश पड़ चुका था, मगर अभी उसका अपनी बीवी को तंग करने का इरादा था। वो चाहता था कि ज़ारा उसको समझे
और उनके रिश्ते की बारीकियों को भी। इनमें कोई शक नहीं कि वो इतनी उम्र में काफ़ी मैच्योर लड़की थी। वो अपने कमरे में बैठी डायरी पर पेन चला रही थी। एक एक करते आंसू उसकी आंखों से बह निकल कर डायरी के अल्फाजों के साथ दर्ज होने लगे थे। मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मुझे बेहतरीन बनने का बचपन से क्रेज़ रहा है। मैं बेस्ट और परफेक्ट बनना चाहती हूँ, इसलिए नौकरों की फ़ौज होते हुए भी मैंने हर वो काम करना सीखा जो एक घरेलू औरत करती है। मैं चाहती थी कि मैं अपने शौहर की ज़िंदगी में एक बेहतरीन बीवी बनूँ। मैंने खुद से अहद किया और मैं उनसे अपने किए की माफ़ी मांगूंगी। अल्फाज तो वापस नहीं हो सकते, मगर मैं अपना रिश्ता ठीक करना चाहती हूँ। वो मेरे शौहर हैं और मुझे उनसे अपनी ज़ात से बढ़कर इश्क है। मैं हकीकत में जीने वाली लड़की हूँ। मोहब्बत भरे डायलॉग्स बोलने मुझे नहीं आते। मुझे अपने महरम, अपने शौहर से इश्क का इजहार बार बार कर सकती हूँ, सारी ज़िंदगी के, सारी दुनिया के सामने भी, क्योंकि अब वो मेरा महरम और इश्क है। उसने नम मुस्कुराहट से डायरी बंद की। दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ। अब उसके चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। ज़ारा को यहाँ रहते हफ्ता होने को आया था। इस एक हफ्ते में वो सारे काम कर रही थी और अब राहेला बेगम की तबीयत भी काफ़ी हद तक बेहतर थी। गाज़ान का रवैया उसके साथ अब भी अनजान शख्स जैसा ही था। वो इसे मुखातिब भी नहीं करता था और अक्सर ज़ारा उसे गार्डन में और लाउंज में नायला के साथ बातें करता देखती तो जब्त से अपनी मुट्ठियाँ खींच लेती। ये नायला इन दोनों के दरमियान आ रही थी, जो कि ज़ारा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब उसके बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। नायला ने बड़ी चालाकी से गज़ान से ये कहकर माफ़ी मांग ली थी कि वो तो बस आंटी की तबीयत की वजह से गुस्से में जो मुंह में आया बोल गई थी। वो जानती थी गज़ान अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। ये रात का वक्त था। वो जो कॉफ़ी बनाकर गज़ान के कमरे में देने जा रही थी, सीढ़ियों के पास अचानक नायला का चेहरा नमूदार हुआ और उसने ज़ारा को सोचे समझे बिना, मौके दिए बिना कॉफ़ी का मग पकड़ा। तो अपना काम करो ना, कि मैं गज़ान को दे आती हूँ, और वैसे भी मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। ज़ारा के अंदर इश्तिहाल की तेज़ लहर दौड़ गई। उसने अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से काबू किया और बिना कोई बहस किए खामोशी से सीढ़ियों से चढ़ती अपने कमरे में गायब हो गई। मगर गज़ान ने उससे बात किए बिना अपने कमरे से निकल जाने का कह दिया था। इतने में गज़ान ने एक नज़र दरवाजे पे देखा जहाँ ज़ारा खड़ी थी। नायला दरवाजे की तरफ बढ़ी और एक नफ़रत भरी नज़र ज़ारा पर डालती नीचे भाग गई। ज़ारा तो अभी तक साकित खड़ी गज़ान शाह को देख रही थी। वो कदम कदम चलता ज़ारा के तक आया। गज़ान ने उसे एक झटके से कलाई से पकड़ा और अपनी जानिब खींचा। वो सीधा उसके कुशादा सीने से आन टकराई। गज़ान ने दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद किया और उसे दरवाजे के साथ पिन किया। ज़ारा जो अब तक साकित थी, उसका सख्ता टूट गया। उसने हिलने की कोशिश की मगर फड़फड़ा कर रह गई। उसने गज़ान की आंखों में देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो उसके चेहरे के करीब हुआ और ज़ारा का सांस सीने में कहीं अटक गया। अज़ियत से उसे देख रही थी। वो क्या करने वाला था? ज़ारा को गुस्सा आया। वो दोबारा बदगुमानी अपना बीज बोने लगी थी। जब मेरे लिए कॉफ़ी खुद बनाती हो तो खुद देने क्यों नहीं आती? वो बहुत नरमी से उसके चेहरे पर अपनी सांसों की तपिश बिखेर रहा था। उसने हैरानी से गज़ान को देखा तो क्या वो जानता था कि कॉफ़ी ज़ारा ने बनाई? ज़ारा का सांस कुछ हद तक दुरुस्त हुआ। वो कितने दिन बाद उससे मुखातिब हुआ था और मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में कैद खड़ी थी और गज़ान के दोनों हाथ दरवाजे पर उसे पिन किए हुए थी। आपको तो मेरे हाथ की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए आज के बाद नहीं बनाऊंगी। वो खुद पर काबू पाती मजबूत लहजे में बोली। उसे गुस्से में देख गज़ान के दोनों डिम्पल चमके। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुम्हारे हाथ की ही कॉफ़ी पसंद है। इसलिए मुझे एक सिप में पहचान गया था कि ज़ारा शाह ने बनाई है ये। अब बताओ, खुद क्यों नहीं आई? मैं तो देने आ रही थी, नाला ही नहीं रास्ते में पकड़ ली और ये कहकर चली गई कि मैं तो नौकरानी हूँ, अपने काम करूँ, और खुद आपको कॉफ़ी देने चली गई और उसे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। उसकी बात पर ज़ारा कलस ही तो गई थी। ज़ारा ने एक एक लफ्ज़ दांत पीस कर कहा और गज़ान उसके दिमाग में गुस्से की लहरें दौड़ी। उसकी इतनी हिम्मत, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा जिस मुंह से उसने मेरी बीवी को ऐसा कहा। ज़ारा तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराई। आपको ये बात याद है कि मैं आपकी बीवी हूँ? अगर इतना याद है तो उस नायला के सामने मुझे डिग्रेड क्यों करते हैं? उसके मुंह पर यह बात नहीं बोल सकते कि मैं इज्जत हूँ आपकी?
اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ آ گیا اور آگ کی تپش گل گئی۔ غزان دلکشی سے مسکرایا۔ مطلب تم خود کو میری عزت سمجھتی ہو؟ اس کی مسکراہٹ زارا کو سلگا گئی۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اپنی آنکھوں کی نمی ضبط کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھنے لگی۔ غزان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے آنسو جو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے انہیں اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لیا۔ کیوں ان خوبصورت آنکھوں کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ زخمی سی مسکراہٹ سے مسکرایا۔ میری آنکھیں میری مرضی۔ اس کے لفظوں نے غزان کے سینے پر وار کیا تھا۔ اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کی بنا زارا کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد نزدیک کر لیا۔ اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اب یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ میری ہیں۔ تم میری ہو، صرف میری۔ آج کے بعد میں ان پر ظلم کرنے کا تمہیں حق نہیں دوں گا۔ زارا نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب جنونی پن تھا۔ زارا نے اس کی پکڑ سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے اور جانے دے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت دیکھ کر ہی لرز اٹھی تھی اور اپنا آپ اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ غزان کی پکڑ مضبوط تھی۔ تم دوسری بار میرا ہاتھ چٹک رہی ہو؟ کیا میرا چھونا تمہیں اتنا ناگوار لگتا ہے؟ وہ زخمی لہجے میں اس سے اذیت سے بولا تھا۔ زارا کی مزاحمت کرتے ہاتھ رک گئے۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اگر اپنے باپ کا بعد دنیا کا دوسرا شخص جس کا لمس اسے تحفظ کا احساس دلاتا ہے تو اس کا شوہر ہے۔ وہ جب سے اس کے پاس ہوتا ہے زارا کو سکیور فیل ہوتا ہے۔ وہ اب سٹل ہو گئی اور آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ بولو، جواب دو زارا غزان شاہ۔ اگر آج تم نے میرے ہاتھ چٹک دیے تو دوبارہ کبھی تمہیں میرا لمس نہیں ملے گا۔ تم تڑپتی رہ جاؤ گی، پھر بھی نہیں۔ تم خود میرے پاس آؤ گی تو بھی میں تمہیں تحفظ نہیں دے سکوں گا۔ اس کی پکڑ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہونے لگی۔ اسے چھوڑ کر 2 قدم پیچھے لینے لگا۔ زارا کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی لال خون جھلکاتی آنکھوں سے دیکھ کر دہاڑا اور وہ ہل نہ پائی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کا پنچ دروازے پر دے مارا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی آہوں اور سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، اب جاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ پہلے سے بھی اونچی آواز میں چیخا کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ زارا نے اپنے جسم کو حرکت دی اور آگے بڑھی۔ غزان نے دیکھا، کیا وہ جانے لگی تھی؟ اس کے دل میں کرچیاں چبھ گئی۔ وہ چند قدم آگے آ گئی۔ اس کے اور غزان کے درمیان کچھ قدموں کا فاصلہ رہ گیا۔ غزان اذیت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن سست ہو گئی۔ اب وہ پلٹ جائے گی۔ اسے اپنا دل مٹھی میں دبوچا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پل گننے لگا، 1 2 3۔ اب وہ یقیناً پلٹ جائے گی۔ اب فاصلہ ہمیشہ کے لیے بڑھا دے گی۔ مگر نہیں، اس نے اپنے اور غزان کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ ایک لمحے میں طے کیا اور بہت بےتابی سے اس کے سینے سے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اور غزان شاہ پونچھا کر رہ گیا۔ اس کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو گیا۔ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ پلٹی مگر اس کی طرف نہ کہ اس سے دور۔ غزان نے یقین کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ وہ اس کی سینے سے لگی رو رہی تھی۔ سارے کمرے میں اس کی ہچکیاں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے غزان کی کمر کے گرد حصار باندھ لیا۔ وہ تو اپنے ہی آپ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ ہچکیوں کو قابو کرتی بہت مشکل سے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ میں اچھی بیوی نہیں بن سکی۔ میں نے اپنے لفظوں سے آپ کی روح کو گھائل کیا، تکلیف دی۔ میں بہت بے سکون ہوں۔ اس کے لہجے میں واضح لرزش تھی۔ جب تک شوہر بیوی سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے اور ناراض رہتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے سکون دے دیں۔ میرا سکون صرف آپ کے ساتھ ہی جڑا ہے، یہاں آپ کے حصار میں۔ پلیز معاف کر دیں۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنے حصار میں لے لیں۔ میں اس سے زیادہ بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی التجا کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی تپش نے غزان شاہ کے دل کی تکلیف زدہ کر دیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور انہیں اٹھایا۔ اوکے ریلیکس، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد جا کر زارا کو سکون کا احساس ہوا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ کسی دوسری کو شیئر نہیں کر سکتی۔
वो बेबसी भरे अंदाज में बड़बड़ाई कि गजान के लबों की मुस्कुराहट ने छुआ। ओके, मैं समझ गया, शाबाश, रोना बंद करो। वो इसके रोने पर अपना दिल हार बैठा था। नहीं, पहले वादा करें, उस नायला को यहाँ से बेच देंगे। वो इसकी शर्ट मुट्ठी में दबोचकर बच्चों की तरह फरमाइश करने लगी। ओके, एक शर्त है, तुम दुल्हन बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ जाओ। मैं उस नायला को निकाल दूंगा, वरना। वो जानबूझकर इसे खुद से दूर करने लगा। वो तड़प कर उसके सीने में छुपी। मुझे मंजूर है, वो रोते हुए बोली थी। और सारे कमरे में गजान शाह का कहका गूंजा। बदगुमानियों के बादल छत के थे। अब वो इस पर यकीन कर रही थी। गजान को सुकून महसूस हुआ। सब कुछ ठीक होता हुआ महसूस हो रहा था और वो खुलकर मुस्कुरा दिया।